آیات کی ہے. اس مختصر سی آیت کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ کو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. قرآن کریم کے مطابق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے حکمراں نمرود کے عامیہ سے، جنہیں نمرود کی خدائی کا اقرار تھا، اللہ خالق و مالک اور قادر مطلق ہونے اور اس کی ربوبیت سے انکار تھا، اللہ کی عظمت اور ربوبیت کے بارے میں مناظرہ کیا. ان میں نمرود بھی شامل تھا، اسے خدائی کا دعویٰ تھا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے خدا کی شان بیان کرتے ہوئے، خدا کی عظمت بیان کرتے ہوئے، خدا کی خالقیت بیان کرتے ہوئے، خدا کی قدرت بیان کرتے ہوئے، خدا کی تعریف بیان کرتے ہوئے، خدا کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے، خدا کا جلال بیان کرتے ہوئے کہا: اے نمرود، خدا ہی نے تجھے بادشاہت عطا کی ہے، خدا ہی نے تجھے حکومت عطا کی ہے، خدا ہی نے تجھے حاکم بنایا ہے، خدا ہی نے تجھے مالک بنایا ہے، خدا ہی نے تجھے تخت شاہی عطا کی ہے، خدا ہی نے تجھے ملک کا مالک بنایا ہے، خدا ہی نے تجھے عزت و سربلندی عطا کی ہے. اے نمرود، تجھے اس خدا پر ایمان لے آنا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہو جانا چاہیے، نہیں کہ تو خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے. حاضرین مجلس، بہت حیرت کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت صدمہ کی بات ہے، بہت نادانی کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے، بہت ہی مذمت کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے. جو مخلوق ہو وہ اپنے آپ کو خالق سمجھے، جو خود پیدا، جو خود اپنی حاجت مند ہو وہ اپنے آپ کو حاجت روا سمجھے، جو خود اپنی پیدائش کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والا سمجھے، جس کے اوپر موت آنے والی ہو وہ اپنے آپ کو موت دینے والا سمجھے. تو انسان خود اپنے وجود پہ محتاج ہو، جس کو خدا نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہو، جس انسان نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہو اپنے رب کا عبادت کا، جس کے پیدا کرنے کا مقصد ہی خدا کے تابع داری اور فرما برداری ہو، وہ بھول گیا اپنی خلقت کو اور نہیں سمجھا کہ ہم سے بڑا بھی کوئی خالق ہے، وہ بھول گیا اپنی ملکیت کو اور نہیں سمجھا کہ ہم سے بڑا بھی کوئی مالک ہے، وہ بھول گیا اپنی موت کو اور نہیں سمجھا کہ ہمیں بھی کوئی موت دینے والا ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ تخت، یہ بادشاہت، یہ عزت، یہ بلندی، یہ راحت، یہ آرام، یہ معلات، یہ تعمیرات، ان چیزوں نے بلا دیا کہ ہمارا بھی کوئی خالق و مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. عزیزان گرامی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ بھی فرمایا تھا: اے نمرود، سن، اللہ ہی وہ ذات ہے جو بندوں کو مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. نمرود نے کہا: یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں اور زندگی بخشتا ہوں. یہ کہہ کر ایک شخص کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا. وہ شخص حاضر ہو گیا. کہا: اے ابراہیم، بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ میں قتل کر سکتا ہوں یا نہیں. تو تم یہی کہو گے: میں اسے قتل کر سکتا ہوں، لیکن میں قتل نہ کر کے اس کی جان بخش کر کے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضہ میں ہے، میری ارادہ میں ہے، میری طاقت میں ہے، میری مرضی سے ہے. اب بتاؤ اپنے قول کے مطابق کہ میں موت و حیات دینے والا خدا ہوں یا نہیں، مارنے اور جلانے کا مالک ہوں یا نہیں، اور یہی نہیں بلکہ زمین کے ہر شخص کو مار سکتا ہوں اور اسی طرح زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا: جس شخص کو تو مارنے کی بات کر رہا ہے وہ موت نہیں ہے، وہ تو ظلم ہے، ناانصافی ہے، حق طلبی ہے. موت تو وہ ہے جو طبعی ہو، جس کا اختیار صرف قادر مطلق خدا ہی کو حاصل ہے. برادران اسلام، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: سن، تو نے حیات کی بات کی ہے، ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. اور یہ بھی سن، خدا تو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. تو اسی سورج کو مغرب سے طلوع کر کے اور مشرق میں غروب کر دے. خدا تو چاند رات میں نکالتا ہے، تو دن میں نکال کر دکھا دے. تو جسے
علیہ السلام، تو کافر بادشاہ نمرود اور بخت نصر حکومتیں حضرات انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، صحابہ کرام نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، لیکن حکومت کرنا مقصد اصلی نہیں تھا، اور نہ یہ اسلام کا مقصد ہے دنیا کے اندر مسلم حکومتیں قائم کی جائے، بلکہ اس راستہ سے اسلام کی اشاعت کی ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ تم حکومت کرنے کے لیے فساد کرتے ہو، پی ایم بننے کے لیے جھوٹ بولتے ہو،